کے اسباب، تحریک قیام امام حسین علیہ السلام کے اسباب کیا ہیں؟ علماء نے مختلف آراء بیان کیے ہیں، مختلف اسباب بیان کیے ہیں۔ میں کوشش کروں گا جتنی جلدی ہو سکے کچھ اسباب کو بیان کروں اور اس کے بعد آپ لوگوں سے مرخص ہو جاؤں گا۔ دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی بھی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو وہ واقعہ اور حادثہ ایسے ہی رونما نہیں ہوتا ہے۔ اس حادثے کے رونما ہونے میں، اس واقعے کے پیش آنے میں اسباب اور علل ہوا کرتی ہیں۔ مثلا اگر دو قبیلوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، دو عشیروں کے درمیان فساد ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو اس لڑائی کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوا کرتا ہے۔ بدون سبب دو عشیروں کے درمیان، دو قبیلوں کے درمیان لڑائی نہیں ہوتی ہے۔ اگر بدون سبب، بدون علت اگر دو قبیلے میں آپس میں ٹکرائیں تو ہم کہیں گے وہ لوگ سارے کے سارے سفیہ اور بیوقوف ہیں۔ کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوا کرتی ہے۔ خود اس انسان کے پیدا ہونے میں بھی معنوی اور مادی اسباب ہوں تو یہ انسان پیدا ہو جاتا ہے۔ بدون اسباب کے انسان پیدا نہیں ہوتا ہے۔ بس امام حسین علیہ السلام کے اس قیام میں بھی اسباب ہیں۔ کچھ ایسے اسباب تھے جن کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے سب سے پہلا سبب کیا ہے کہ جس کے وجہ سے امام نے قیام کیا، تو علماء بیان کرتے ہیں کہ طلب بیعت یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی تھی۔ بیعت کے انکار میں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا، چونکہ امام حسین علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ یزید کی بیعت کرے، کہ اس وقت کہ جب یزید نے والی مدینہ کو یہ خط لکھا تھا کہ والی مدینہ، جو ہی میرا یہ نامہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا تو اس کو پڑھنے کے فوراً بعد ہی عمل کرنا ہے۔ شام کے وقت، رات کے وقت نامہ پہنچ جاتا ہے، پڑھ کے اسی وقت امام حسین علیہ السلام کو وہ والی مدینہ طلب کرتا ہے اور یزید کا ارادہ اور یزید کے مقاصد کو بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ یزید کا باپ واصل جہنم ہو گیا ہے، اور اس کے بعد یزید کا یہ حکم ہے کہ امام حسین ابا عبداللہ حسین ابن علی سے بیعت طلب کرو۔ اگر حسین بیعت کو قبول کرے تو ٹھیک، اگر بیعت کو قبول نہ کرے تو اس کی زندگی کو تنگ کرو، یعنی اس کو قتل کرو۔ تو اس وقت ابا عبداللہ الحسین نے کہا لا یبایع مثلی مثلہ، مجھ جیسا یعنی حسین جیسا کسی یزید جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی حق کبھی بھی باطل کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ حسین سراپا حق ہے، یزید سراپا باطل ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ حق باطل کی پیروی کرے اور اطاعت کرے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ میں جلدی آگے نکلنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں تفصیلات میں جاؤں گا تو شاید 1 گھنٹہ بھی کم ہو جائے گا، میرے بعد آغا خطاب کریں گے۔ بعض لوگ انکار میں کہتے کہ اس طلب بیعت کی وجہ سے امام حسین نہیں نکلے تھے۔ اگر طلب بیعت کی وجہ سے نکلے تھے تو یمن کی طرف چلے جاتے۔ آپ لوگوں نے مطالعہ کیا ہوگا کہ محمد حنفیہ نے یہی مشورہ دیا تھا کہ جب ابا عبداللہ الحسین ارادہ کر رہے تھے کوفے کی طرف نکلنے کا، تو ابا عبداللہ الحسین سے پوچھا تھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میری حیات تنگ ہو گئی ہے، مجھ سے یزید بیعت طلب کر رہا ہے۔ تو اس وقت ابا عبداللہ الحسین نے، محمد حنفیہ نے کہا تھا اے ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی، آپ ایسا کریں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ یہاں سے یمن چلے جائیں، یمن تک ان کی پہنچ نہیں ہے، وہاں پہ علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے بھی ہیں، آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ کے چاہنے والے بھی ہیں۔ جب آپ کے وہاں پر جو کوئی بیعت طلب کرے گا تو وہاں پہ آپ کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں، آپ یمن کا رخ اختیار کریں۔ ابا عبداللہ الحسین نے اس وقت کہا تھا محمد حنفیہ سے کہ میں سوچوں گا اس کے بارے میں، چونکہ مشورہ دیا تھا، کہا تھا ابا عبداللہ اپنی اس رائے کو تبدیل کرے، اس پر نظر ثانی کرے۔ تو ابا عبداللہ الحسین نے کہا تھا کہ میں دیکھوں گا، سوچوں گا، لیکن ابا عبداللہ الحسین نے
صبح جب مکے سے نکلنے کا ارادہ کیا تو محمد حنفیہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ. اے میرے بھائی جان، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے اس مشورے پہ نظر ثانی کروں گا، لیکن آپ نکل رہے ہیں. تو اس وقت ابا عبداللہ الحسین کہتے ہیں کہ خواب میں نے نانا رسول اللہ کو دیکھا کہ نانا رسول اللہ نے مجھے یہی کہا ہے کہ آپ جو ہے یہاں سے نکل جائے کربلا کی طرف. بس ابھی جو ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں کسی اور طرف جو ہے رخ کروں. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، طلب بیعت کی وجہ سے نہیں، بلکہ جو ہے کوفہ والوں کے خطوط کی وجہ سے ابا عبداللہ الحسین نے قیام کیا تھا. چونکہ کوفہ والوں نے یہ بہت سارے خطوط لکھے تھے اور ابا عبداللہ الحسین پہ یہ حجت کرائی تھی، اے حسین ابن علی، اے ابا عبداللہ الحسین، ہم لوگ بدون رہبر کے رہ گئے ہیں، ہمارا کوئی ہادی نہیں رہا ہے، ہم لوگ بغیر ہادی کے رہ گئے ہیں، لہذا آپ ہماری ہدایت کے لیے پہنچ جائیں، آپ ہماری رہبری کے لیے پہنچ جائیں. اگر آپ ہماری رہبری کے لیے نہیں پہنچ جائیں گے تو قیامت کے دن ہم آپ کے نانا رسول اللہ کے پاس شکایت کریں گے کہ ہم نے تو بلایا تھا لیکن ابا عبداللہ الحسین ہمارے ہدایت کے لیے نہیں پہنچے. حجت کرائی تھی. اسی وجہ سے ابا عبداللہ الحسین نے قیام کیا اور کوفے کی طرف نکلے. بعض لوگ کہتے ہیں اس کے انکار میں، کہتے ہیں نہیں، اس وجہ سے بھی نہیں نکلے تھے. اگر ابا عبداللہ الحسین کوفہ والوں کے خطوط کی وجہ سے نکلے تھے تو ابا عبداللہ الحسین کو خطوط کا جواب ملا تھا راستے میں. ابا عبداللہ الحسین نے اپنے سفیر کو مسلم ابن عقیل کو یہ کہہ کے کوفہ والوں کی طرف بھیج دیا تھا کہ آپ لوگوں کے طرف مسلم ابن عقیل نہیں آ رہا ہے بلکہ حسین ابن علی خود آ رہا ہے. مسلم کی شہادت کی خبر راستے میں مل گئی تھی اور وہ خط بھی ملا تھا کہ ابا عبداللہ کوفہ والے غدار ہیں، کوفہ والے عہد شکن ہیں، کوفہ والے آپ لوگوں کے ساتھ وفا نہیں کریں گے، لہذا آپ واپس چلے جائیں. تو علماء کہتے ہیں کہ ابا عبداللہ الحسین کے یہاں سے آگے حرکت کرنے کا مطلب کوفہ والوں کے خطوط بھی نہیں ہے. اگر کوفہ والوں کے خطوط ہی ہوتے تو ابا عبداللہ الحسین پھر یہاں سے پلٹ جاتے واپس، لیکن امام حسین کی آگے پھر حرکت کرنا، آگے بڑھ جانا، یہ کوفہ والوں کے خطوط نہیں ہیں. بلکہ ابا عبداللہ الحسین ایک حکومت اسلامی کے قیام کے لیے نکلے تھے. بعض لوگوں کی رائے یہ ہے، چاہتے تھے کہ حکومت اسلامی قائم ہو اور اس میں عدل و انصاف کا بول بالا ہو. اور علماء کہتے ہیں اور ایسا بھی ہے، اس سے پہلے مولا کائنات کی خواہش رہی تھی کہ حکومت اسلامی کا قیام کرے اور حکومت بھی کی تھی. اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کی خواہش رہی تھی اور انہوں نے حکومت بھی کی تھی کچھ عرصے کے لیے. اور ابا عبداللہ الحسین کی بھی خواہش ہو کہ وہ حکومت اسلامی کا قیام کرے، وہاں پر عدل و انصاف ہو. لیکن علماء کہتے ہیں حکومت اسلامی کا قیام ہو تو ابا عبداللہ الحسین کو مدینے سے نکلنے کی ضرورت نہیں تھی. ابا عبداللہ الحسین مدینے میں ہی رہتے، اپنے قاصدوں کو مختلف علاقوں کی طرف، مختلف ممالک جہاں جہاں تک اسلام پھیل چکا تھا، جہاں تک مسلمان آباد تھے، وہاں تک ابا عبداللہ الحسین اپنے قاصدوں کو بھیجتے اور اپنے ارادے کا اظہار کرتے، اپنے مقصد کو بیان کرتے تو لوگ ان کے پاس آ جاتے. اور جب ان کے پاس آ جاتے تو ابا عبداللہ الحسین یزید کے خلاف قیام کرتے اور حکومت اسلامی کو قائم کرتے. اور یہ اہل و عیال کے ساتھ نکلنا یہ حکومت کے قیام کے منافی ہے. بعض لوگوں کی رائے یہ ہے. بعض کہتے ہیں حکومت اسلامی نہیں بلکہ شہادت کے لیے ابا عبداللہ الحسین نکلے تھے. چونکہ ابھی بیان ہوا کہ جس وقت محمد حنفیہ نے ابا عبداللہ الحسین سے کہا تھا کہ بھائی جان آپ کوفہ اور کربلا کی طرف نہ نکلے، وہاں پہ جو ہے حالات سخت ہیں، آپ کی حیات جو ہے تنگ ہو جائے گی. کوفہ والوں نے آپ کے بابا کے ساتھ جو ہے وفاداری نہیں کی ہے، بھائی کے ساتھ نہیں کی ہے، تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. تو یہی کہا تھا نا کہ خواب میں نے نانا رسول اللہ کو دیکھا کہ انہوں نے مجھے یہی حکم کیا ہے. تو اس وقت جو ہے محمد حنفیہ نے کہا تھا ٹھیک ہے، اگر آپ کو حکم کیا ہے،
آپ شہادت کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو لے کے جائے، جوانوں کو لے کے جائے، لیکن اہل و عیال کو لے کے جانا، جس میں بچے ہوں، جس میں مستورات ہوں، ان کو تو نہ لے جائیں۔ تو یہی کہا تھا نا کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ یہ سبایا ہوں، میری شہادت کے بعد میرے اس پیغام کو یہ سبایا، یہ اسیر حضرات میرے پیغام کو آگے بڑھائیں، اس لیے ان کو بھی لے کے جانا ضروری ہے۔ بعض نے کہا شہادت نہیں، اور اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ ابا عبداللہ الحسین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے نکلے تھے۔ اس کے لیے دلیل یہی پیش کرتے ہیں جو ابھی میں نے سرنامہ کلام قرار دیا کہ وَأَنِّي لَمْ أَخْرُجْ عَشِرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِمَ السَّلَامِ، کہ میں کسی سرکشی کے لیے، طغیانی پھیلانے کے لیے، اور نہ فساد پھیلانے کے لیے، اور نہ کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں۔ میرا ارادہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کر سکوں، نہی عن المنکر کر سکوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نانا اور بابا کی سیرت پر چلوں۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ ابا عبداللہ الحسین نکلے تھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، اور اس کا لازمہ یا حکومت تھی یا شہادت تھی۔ اگر ابا عبداللہ الحسین امر بالمعروف کرتے کرتے لوگ ان کی بات کو قبول کرتے ہیں تو ابا عبداللہ الحسین کو حکومت مل جاتی ہے، حکومت اسلامی کا قیام کرتے۔ اگر لوگ نہیں مانتے، ابا عبداللہ الحسین اس راستے میں چلتے چلتے رہتے تو ابا عبداللہ الحسین کو شہادت نصیب ہو جاتی۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا لازمہ ہے، حکومت اور شہادت۔ اب آ جائیے ان اسباب کے بعد کربلا ہمیں درس کیا دیتی ہے۔ وقت شارٹ ہے، کم ہے، اس لیے میں کوشش بس یہیں پر روکتا ہوں، اور صرف آج کا پیغام کہ کربلا ہمیں کیا درس دیتی ہے اس کو دیکھنا ہے۔ کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جہاں پر دین پہ مشکل پیش آ جائے، جہاں پر دین مشکل میں ہو، طاغوت سر اٹھائے، ظالم سر اٹھائے، تو طاغوت کے خلاف، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ یہ پیغام ہے کربلا کا۔ کربلا کا پیغام یہ ہے، معاشرہ اگر فاسد ہو جائے، معاشرے میں اگر فسادات ہوں، اگر معاشرے میں جو ہے عدل و انصاف نہ ہو، تو وہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ کربلا یہ ہمیں درس دیتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ معاشرے میں مفسدہ ہو رہا ہو، معاشرے میں جو ہے فساد پھیل رہا ہو، دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان جو ہے باغی ہو رہے ہیں، دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ نظریں جھکا کے آگے نہیں نکلنا ہے، بلکہ وہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنی ہے، تاکہ جو ہے یہ جوان راہ راست پہ آ جائیں۔ ابھی تطبیق کا جو ہے مورد نہیں ہے۔ اور کیا کربلا ہمیں درس دیتی ہے؟ کربلا درس دیتی ہے کہ وفا شعار ہو، وفاداری کا مظاہرہ کرے دین اسلام کے ساتھ، وفاداری کا مظاہرہ کرے مومن بھائیوں کے ساتھ۔ وفاداری کی تعریف آپ لوگوں نے آغائے نیبر حسین قاسمی سے سن لیا کہ وفا کیا چیز ہے، اور کربلا ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ یہی درس دیتی ہے کہ اگر دین کے لیے مشکل پڑ جائے تو جان مال یہاں تک کہ عزت بھی اگر دین اسلام کے لیے ضرورت پڑے تو ان کے جو ہے قربانی پیش کرو۔ قربانی کی جو ہے درس دیتی ہے کربلا۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کربلا میں عظیم قربانیاں دی گئیں، ایسی قربانیاں کہ اگر ہم بیان کرتے ہیں یہاں پر ممبر سے، علماء بیان کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعہ، یہ قربانی کل دی گئی ہے، ایسی قربانی پیش کی گئی ہے۔ ایک قربانی ایسی تھی کربلا میں، ایک مجاہد ایسا بھی تھا کربلا میں کہ جس کے مجاہدت کو دیکھ کے، ایسا مجاہد جو نہ تیر کے ذریعے سے اس نے جنگ کی ہے، نہ تلوار کے ذریعے سے اس نے جنگ کی ہے، لیکن اشقیاء کے فوج کو رلایا ہے اس نے۔ وہ کون ہے؟ معصوم علی اصغر ہیں، جس نے نہ تیر سے جنگ کی ہے، نہ تلوار سے جنگ کی ہے،
لیکن اشقیاء کے سامنے گئے تو اشقیاء کی فوج پیچھے مڑ کے رونے لگی ہے اور عمر سعد کے سر پہ آ گئی ہے۔ ایسے مجاہد کا تذکرہ ہے آج۔ آگا انشاءاللہ تفصیلاً بعد میں بیان کریں گے، تب رکن 2-3 جملے۔ جب ابا عبداللہ الحسین تن و تنہا رہ جاتے ہیں میدان کربلا میں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں اور صدائے استغاثہ بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ عجیب ہے، واقعاً عجیب ہے، کیا ابا عبداللہ الحسین نہیں جانتے تھے کہ اب تو کوئی مددگار نہیں رہا ہے؟ علی اصغر ہے معصوم، امام زین العابدین ہے بیمار مصلحت کی وجہ سے، لیکن ابا عبداللہ الحسین حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا استغاثہ بلند کر رہے ہیں۔ ابا عبداللہ یہ جانتے بھی ہیں کہ یہاں پر اب کوئی مددگار نہیں ہے، مددگار باقی بچا نہیں ہے۔ شاید کہ ابا عبداللہ الحسین دشمنوں پر آخری حجت تمام کرنا چاہتے تھے، آخری حجت بھی تمام ہو گئی، دشمنوں کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں ملا، کسی نے مدد تو نہیں کی، ہاں کہ خیمگاہ سے رونے کی آوازیں آ گئیں۔ ابا عبداللہ الحسین پلٹ کے خیموں میں جاتے ہیں، خیمے میں جا کے بہن زینب سے کہتے ہیں، بہن زینب ابھی بھیا حسین زندہ ہے، رونے کی سبب کیا ہے؟ بہن زینب کہتی ہے، بھیا جب سے آپ نے صدائے استغاثہ بلند کیا ہے تب سے اصغر گہوارے میں نہیں رکتا ہے، گہوارے سے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے۔ ابا عبداللہ الحسین کہتے ہیں شاید علی اصغر کو بہت پیاس لگی ہے، لے آئیں کہ میں اس کو پانی کا سبیل کر سکوں۔ ابا عبداللہ الحسین معصوم علی اصغر کو لے کے میدان کے طرف نکلتے ہیں، معصوم علی اصغر کو ابا کے دامن میں رکھ کے لے کے جاتے ہیں تو دشمن یہی سمجھتا ہے کہ ابا عبداللہ الحسین حسین ابن علی اکیلا تن و تنہا رہ گیا ہے، ابھی ہم سے مصالحت کرنا چاہتا ہے، ابھی ہم سے صلح کرنا چاہتا ہے، لیکن ابا عبداللہ الحسین میدان کارزار میں پہنچ جاتے ہیں، دشمنوں کے سامنے پہنچ کے اپنے ابا کے دامن کو اٹھاتے ہیں اور معصوم علی اصغر کو دکھا کے کہتے ہیں، اے اشقیاء کی فوج، معصوم ہوتا ہے، کسی بھی مسلک کا ہو وہ خطا کار نہیں ہوتا ہے، میرا یہ بچہ پیاسا ہے، 3 دن سے پیاسا ہے، ان کے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، ان کے لیے پانی کا سبیل کر دو۔ جواب نہیں ملتا ہے تو ابا عبداللہ کہتے تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اس معصوم علی اصغر کے توسط سے میں پانی پینا چاہتا ہوں؟ نہیں، اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو تو میں اب معصوم علی اصغر کو تپتی ریت پہ رکھ کے پیچھے ہٹ جاتا ہوں، تم لوگ خود علی اصغر کو پانی پلا دو۔ ابا عبداللہ الحسین معصوم علی اصغر کو تپتی ریت پہ رکھ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی جواب نہیں ملتا ہے تو ابا عبداللہ الحسین معصوم علی اصغر کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے حجت خدا کے پوتے، اے حجت خدا کے بیٹے، اپنی حجت کو تمام کر۔ تو اس وقت معصوم علی اصغر اپنی سوکھی زبان کو سوکھے ہونٹوں پر پھیرتے ہیں تو اشقیاء کی فوج پیچھے مڑ کے رونے لگتی ہے اور عمر سعد کے سرانے پہ آ کے کہتی ہے، اے عمر سعد اگر اس معصوم کو پانی نہیں پلاؤ گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو اس وقت عمر سعد حرملہ کو حکم کرتا ہے، حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ حرملہ آ جاتا ہے، تیر کو کمان میں رکھتا ہے، تیر کو چلانا چاہتا ہے لیکن اس کے ہاتھ تھر تھر کانپ جاتے ہیں تو حرملہ کو کہتا ہے عمر سعد، اے حرملہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تمہارے اس فوج میں جری انسان کون ہے، تمہارے اس فوج میں نڈر انسان کون ہے، تو میں تمہیں دکھاؤں گا، لیکن تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس معصوم کی طرف تیر نہیں چلا سکتے ہو؟ تو اس وقت حرملہ کہتا ہے، اے عمر سعد جب بھی میں تیر چلانا چاہتا ہوں ایک برقع پوش خاتون سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے، اے حرملہ میرے اس معصوم کا کیا خطا ہے؟ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔